صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، کہ کھانا ایک اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کو برباد نہیں کرنی چاہیے۔ آج کل دیکھا جاتا ہے کہ شادی اور دیگر فنکشن میں بہت کھانا اور سالن کو برباد کیا جاتا ہے۔ کھانا انسان کی زندگی کے لیے، انسان کو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک صحت مند انسان اگر ہے تو وہ 21 ڈیز تک بغیر کھائے زندہ رہ سکتا ہے۔ اس سے زیادہ انسان بغیر کھائے زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ کھانا انسان کی زندہ رہنے کے لیے ضروری ہے، تو جو ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے اور اس چیز کو ہم برباد کر رہے ہیں، ویسٹ کر رہے ہیں، تو اس کو مناسب نہیں ہے۔ ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ 100 آدمی میں سے 20 آدمی کو مناسب کھانا نہیں ملتا ہے، یعنی پیٹ بھر کے اس کو کھانا نصیب نہیں ہو رہا ہے، اور پھر 100 میں سے 10 آدمی ایسے ہیں جو بھوکے سو جاتے ہیں۔ تو جب اللہ نے ہم کو کھانے کی نعمت دی ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کو برباد نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو آپ نے ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا تو اسے صاف کر کے کھا لیا، اور پھر فرمایا کہ اے عائشہ کہ یہ عزت والی چیز کی قدر کرو، چونکہ ایک مرتبہ جب یہ چلی جاتی ہے تو دوبارہ پلٹ کے واپس نہیں آتی ہے۔ تو آج جب روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا، اس پڑے ہوئے ٹکڑے کو اللہ کے رسول نے اٹھا کے کھایا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کھانے کی اہمیت کیا ہے۔ اور ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے آپ نے بھی ایک روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا دیکھا تو آپ نے غلام سے فرمایا کہ اسے صاف کر کے رکھ دو۔ چنانچہ جب شام کو افطار کے وقت آپ نے وہ روٹی کا ٹکڑا طلب کیا تو غلام نے کہا کہ میں نے تو وہ روٹی کا ٹکڑا جو ہے صاف کر کے کھا لیا تھا۔ تو پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ جا پھر تو آج سے آزاد ہے، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو انسان روٹی کے گرے ہوئے ٹکڑے کو اٹھا کے کھا لیتا ہے تو وہ ٹکڑا اس کے پیٹ میں پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو جو مغفرت کا حقدار ہو چکا ہو تو اس کو میں غلام بنا کے کیسے رکھ سکتا ہوں؟ اسی لیے جا تو آج سے آزاد ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے اتنا ہی کھانا پلیٹ میں لے جتنا ہم کھا سکے، اسی لیے کہ پلیٹ میں جتنا کھانا آپ نے لیا ہے آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، وہ اس کھانے کا میدان محشر میں حساب دینا پڑے گا۔ اگر آپ نے کچھ کھانا کھایا اور کچھ چھوڑ دیا تو وہ پھینکنے میں جائے گا، وہ جو ہے ڈسٹ بن میں جائے گا، وہ جو ہے نالیوں میں جائے گا۔ اور اگر آپ نے پلیٹ کو چاٹ لیتے ہیں اور وہ صاف کر لیتے ہیں تو وہ ذرات وہ رب کی بارگاہ میں دعائے مغفرت کرتے ہیں کہ یا اللہ اس بندے نے ہم کو نالیوں میں جانے سے بچا لیا ہے، لہٰذا اے اللہ تو اس کی مغفرت فرما دے۔ تو دیکھا آپ نے کہ اگر ہم پلیٹ کو صاف کر لیتے ہیں، پلیٹ کو اگر ہم چاٹ لیتے ہیں تو یہ کھانا ہمارے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ ذرات وہ کھانے ہمارے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں کہ اللہ جس طرح ہم کو نالیوں میں جانے سے اس نے بچایا ہے، اس کی مغفرت فرما دے۔ اور ایک بات سنتے چلے کہ دنیا میں کوئی ایسا پیٹ کا جو ہے سیرپ یا کوئی چورن ایسا نہیں بنا کہ اتنا تیز جو ہے کھانے کو ہضم کرتا ہو، کہ اتنا کھانا تیز کو ہضم کھائے ہوئے کھانے کو ہضم کرتا ہو جتنا انسان کے منہ کا لعاب جو ہضم کرتا ہے۔ اور کھانا جب کھائیں تو خوب چبا کر کھائیں، کیونکہ جتنا ہم کھانے کو چبائیں گے اتنا ہی لعاب ہمارے کھانے میں شامل ہو کر ہمارے پیٹ میں جائے گا اور کھانا جلدی ہضم ہوگا۔
آج کل ہوتا ہے کیا، شادی وغیرہ میں جلدی جلدی آدمی بالکل چباتا ہوئے نہیں نگل لیا جاتا ہے، تو جس کی وجہ سے کھانا ہضم نہیں ہو پاتا اور انسان کو گیس پرابلم اور باتھ روم میں پرابلم آتا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہ کتا جو ہے ہڈی کو چبا جاتا ہے اور اس کو ہضم بھی کر لیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا لعاب جو ہے بڑا تیز ہوتا ہے، وہ اپنے زخم پر اگر اپنے لعاب کو لگا دے، چاٹ لے، تو اس کا زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا لعاب جو ہے دوائی کا کام کرتا ہے۔ تو اسی لیے ہمارا لعاب کھانے کو جلدی ہضم کرتا ہے، اور کھانے کے بعد فوراً، جیسے کہ آپ کتابوں میں علماء کرام سے سنے ہوں گے کہ کھانے کے بعد فوراً پانی نہیں پینا چاہیے۔ کیوں پینا نہیں چاہیے؟ کیونکہ جب آپ کھانے کے بعد اگر فوراً پانی کو پیئیں گے تو لعاب کو وہ پانی ختم کر دیتا ہے، اور لعاب کو ختم کر دیتا ہے، پھر انسان جو پھر کھانا وہ لعاب جو ہے اندر نہیں جا پاتا ہے کھانے کے ساتھ، جس کی وجہ سے کھانا جلد ہضم نہیں ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کھانے کے بعد فوراً پانی پینے سے منع کیا گیا ہے، کہ تاکہ وہ لعاب جو ہے کھانے میں شامل ہو جائے اور شامل ہو کے وہ کھانا کو جلد ہضم کرے۔ تو اسی لیے آج کا میسج اور کا پیغام یہی ہے کہ کھانا اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، کہ انسان اس کے بغیر کھائے انسان زیادہ دن تک زندہ نہیں رہ سکتا ہے، تو پھر اس کی قدر کریں۔ کہ آپ نے سنا کہ 100 میں سے آپ کو 10 لوگ ایسے جو ہے ہوتے ہیں کہ جو بھوکا سو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے جب ہم کو نعمت دی ہے، جتنا ہم کھا سکے اتنا ہی لے، اس سے زیادہ جو ہے نہیں لینا چاہیے، ورنہ کیا ہوتا ہے کہ پیٹ بھر جاتا ہے، آنکھ نہیں بھرتی ہے۔ تو ایسا نہیں کرنی چاہیے، کھانے کی قدر کرنی چاہیے۔ آپ کو حدیث اور قرآن، حدیث کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو جو پیش کیا، اور قرآن کے سورہ اعراف کی 30 نمبر 1 آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کُلُوا واشربوا ولا تسرفوا وَإِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کہ کھاؤ اور پیو، حد سے مت بڑھو، کیونکہ حد سے بڑھنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو مطلب ہوا کہ جتنی بھوک ہے، جتنا آپ کھا سکے اتنا ہی لیں۔ اگر آپ اس سے زیادہ لیتے ہیں اور کھانے کو برباد کرتے ہیں تو یہ حد سے بڑھنے والے ہیں، اور حد سے بڑھنا ہوتا ہے، اور حد سے بڑھنے والے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کھانے کی قدر کرنے کی توفیق دے، آمین، بجاہ سید المرسلین۔